شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور کوشش ہوتی ہے میری کہ میں سب کو رپلائی بھی کروں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانی ہے جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی علی شیئر کر رہے ہیں حیدرآباد سے۔ علی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری امی نے شیئر کی ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ 2003 کی بات ہے، ہم لوگوں کے ابو دبئی چلے گئے تھے جاب کے سلسلے میں، تو گھر پر ہم دونوں بھائی اور امی ہی تھے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے تب، تو اکثر امی کو یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو ہارر سٹوری سنائیں، ایسی خوفناک کہانیاں جو آپ کے گاؤں کی ہوں، آپ کے بچپن کی ہوں۔ تو امی پہلے تو ہمیں ٹال دیا کرتی تھیں، لیکن پھر جب بہت زیادہ فورسفلی ان کو کہتے تھے تو امی نے ایک کہانی سنائی۔ امی کہتی تھیں کہ جب وہ لوگ ان میرڈ تھے، چھوٹے تھے، تو گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں پر امی کی جو چھوٹی بہن تھیں، ایک دفعہ انہیں کوئی کام تھا تو وہ گھر سے باہر تھیں۔ کافی دیر ہو گئی، وہ گھر واپس نہیں آئی۔ جب شام ہو گئی تو نانی اماں کو کافی زیادہ الجھن ہو رہی تھی، اور وہ پریشان ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی اتنی دیر سے گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ وہ بار بار جا کر دروازہ کھول کر دیکھتی تھیں کہ ان کی بیٹی کہاں پر رہ گئی ہے۔ جب مغرب بھی ہو گئی اس کے بعد تک بھی خالہ گھر واپس نہیں آئی۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، تو جب جا کر دروازہ کھولا تو میری خالہ بے ہوش تھی اور دو آدمی ان کو گھر چھوڑنے آئے ہوئے تھے۔ نانی اماں بہت زیادہ پریشان ہو گئیں کہ ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ جو آدمی تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس یہ کہا کہ یہ بے ہوش ملی تھی تو ہم آپ کے گھر چھوڑنے آئے ہیں۔ ان آدمیوں کو آج تک گاؤں میں بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، وہ انجان آدمی تھے۔ پھر خالہ کو جیسے ہی گھر کے اندر لٹایا، وہ آدمی پتہ نہیں کہاں گئے، وہ غائب ہو گئے۔ نانی اماں فوراً سے پانی وغیرہ لے کر آئیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ دروازہ کھول کر باہر بھی جا کر دیکھا تو دور دور تک ان آدمیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ کہاں گئے اتنی جلدی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب خالہ کو ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہاں پر ہوں۔ جیسے وہ بہت زیادہ بکھلائی ہوئی تھی، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ سب گھر والوں نے ان کو حوصلہ دیا، سمجھایا اور پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ خالہ کہتی ہیں کہ میں جیسے ہی گھر کی طرف واپس آ رہی تھی تو راستے میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا میری بات سنو، میری مدد کر دو، مجھ سے یہ سوکھی لکڑیاں اٹھائی نہیں جا رہی، ان کو اٹھا کر میرے گھر تک چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں انعام دوں گی۔ خالہ نے وہ لکڑیاں اٹھا لیں۔ خالہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے وہ لکڑیاں اٹھائیں اور میں اٹھا کر چلنے لگ گئی، وہ بوڑھی عورت مجھے کافی زیادہ دور لے آئی گاؤں سے۔ جس جگہ پر وہ مجھے لے کر آئی ادھر بہت زیادہ درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر تھا، جیسے کوئی جھونپڑی سی ہوتی ہے۔ وہ مجھے یہ کہنے لگی اس کے اندر ان کو رکھ دو۔ جیسے ہی میں نے اس کے گھر میں جا کر ان لکڑیوں کو رکھا، ابھی میں پیچھے پلٹنے ہی لگی تھی تو اس نے ایک سرخ رنگ کے کپڑے میں کچھ لپیٹ کر مجھے دیا اور یہ کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ جب میں جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بہت زور سے مجھے اٹھا کر زمین پر گرایا اور کچھ پڑھنے لگ گئی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ جیسے میں نے اس کو پیچھے کیا اور میں وہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے اپنے چہرے سے اپنی چادر ہٹائی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، وہ بہت زیادہ تیزی سے میری طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ جتنی بوڑھی تھی ایک دم سے اس کا حلیہ ہی بدل گیا، وہ ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت بن گئی۔ جب میں نے اس کا اتنا ڈراؤنا چہرہ دیکھا اور ایک دم اس کا قد بڑھنے لگ گیا، میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں گھر کیسے آئی۔ پھر امی نے خالہ کو یہ بتایا کہ تمہیں ابھی گھر دو آدمی چھوڑ کر گئے ہیں، آج تک ان آدمیوں کو گاؤں میں کسی نے بھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی
کبھی وہ گھر کے آس پاس نظر آئے ہیں، پتہ نہیں وہ کون آدمی تھے جو تمہیں چھوڑ کر گئے ہیں یہاں پر۔ جب تم بے ہوش تھی تو میں نے باہر بھی جا کر دیکھا کہ میں ان آدمیوں کو دیکھ سکوں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ خالہ بہت زیادہ ڈر گئیں۔ اس کے بعد کبھی بھی امی بتاتی ہیں کہ اس طرح سے خالہ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو امی نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ علی آپ کا۔ لسنرس، گاؤں میں اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات، حادثات ہو جاتے ہیں، گاؤں تو کیا شہر میں بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ویران جگہ ہو تو وہاں پر اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، جنات انسان کا روپ لے کر انسانوں کو ہی ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مدد کی غرض سے ایسے کاموں میں نقصان بھی ان کو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ویرانے میں آپ کو نظر آئے جو مدد کے لیے بلائے تو اس کے پاس جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جرمنی سے علی رضا شیئر کر رہے ہیں۔ علی رضا کہتے ہیں میرا نک نیم سنی ہے۔ ہم لوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب ہم سارے بہن بھائی چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ میری 4 بہنیں ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ گھر میں اکیلے تھے، ہم لوگوں کے پیرنٹس باہر گئے ہوئے تھے گھر سے۔ تو میری بہنیں یہ کہنے لگیں کہ ہم لوگ کھیلتے ہیں، بہت زیادہ بور ہو رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اب تو رات ہو چکی ہے، اب ہم لوگ کیا کھیلیں گے؟ جس پر وہ یہ کہنے لگیں ہم لوگ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، چھپن چھپائی کھیلتے ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بہن کی ایج اس وقت 9 سال تھی، اس کا نیم اینی ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم بہت چھوٹی ہو، تم اس طرح سے باہر مت جاؤ، جس پر باقی 3 یہ کہنے لگیں کہ ہم اس کا خیال رکھ لیں گے۔ اب وہ ساری کھیلنے کے لیے باہر گارڈن میں چلی گئیں۔ تقریباً ابھی 5-10 منٹ ہی گزرے تھے، ایک دم سے اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اینی بہت زور سے چیخ چلا رہی ہے۔ جب میں بھی باہر بھاگا تو وہ تینوں بہنیں بھی چیخ رہی تھیں۔ جب جا کر دیکھا تو گارڈن کے ایک کونے میں اینی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ اس کو اٹھا کر گھر میں لے کر آئے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ ہم نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اینی یہ بتاتی ہے جب ہم لوگ سب کھیل رہے تھے، میں چھپنے لگی تو میں نے دیکھا گارڈن کے اس کونے میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اور وہ اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ میں یہ سمجھی کہ شاید پاپا کھڑے ہیں۔ جب میں اس کی طرف بڑھنے لگی، اس کے پاس گئی، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ سیاہ تھا، اور جو آنکھیں تھیں وہ وائٹ کلر کی ہو گئی تھیں، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا، اور بار بار یہ کہہ رہا تھا میرے پاس آؤ۔ میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد پھر مجھے اس کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کے پیرنٹس واپس آئے۔ ہم لوگوں نے انہیں یہ بات بتائی۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑی کہ رات کے ٹائم ہم لوگ باہر کیوں کھیلنے گئے تھے اور اس کو اکیلا کیوں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد اگلے دن میرے فادر ایک عامل کو لے کر آئے۔ جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے گارڈن کے اس کونے میں ایک بہت زیادہ ڈراؤنے جن کا بسیرا ہے۔ وہ جو جن ہے اس نے اب آپ کی بچی کو دیکھ لیا ہے۔ اگر آپ نے اس کو روکا نہ، اس کی کوئی صدقہ وغیرہ نہ دیا تو وہ آپ کی بچی کو جانی نقصان بھی دے دے گا۔ اس کی نظر اب آپ کی بیٹی پر ہے۔ پھر اس شخص نے وہاں پر کچھ پڑھائی کی اور یہ کہا کہ اسی درخت کے پاس آپ لوگوں کو ایک کالے رنگ کا بکرا باندھنا ہوگا۔ اگر وہ بکرا یہاں سے غائب ہو گیا، اس نے اگر وہ بکرا لے لیا تو وہ آپ کی بیٹی کی جان چھوڑ دے گا، لیکن اگر اس نے وہ بکرا نہ لیا تو پھر اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کچھ پڑھائی کر کے تعویذ وغیرہ بھی دیے۔ اگلے دن میرے فادر ایک کالے رنگ کا بکرا لے کر آئے اور ہم لوگوں کے گارڈن میں اسی درخت کے پاس اس کو باندھ دیا گیا، اور ہم لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ جب اس کو درخت کے پاس باندھیں گے تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی باہر نہ آئے۔ آپ لوگوں نے آج اس کو باندھنا ہے اور کل دیکھنا ہے، اگر وہ پوری رات میں غائب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس جن نے اس کی بلی لے لی ہے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں رات کو کیا ہوگا۔ بکرے کو تو گارڈن میں باندھ دیا تھا اور اس کی آوازیں بھی کافی زیادہ آ رہی تھیں بولنے کی۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو بکرے کی بولنے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے، پتہ نہیں صبح کیا ہوگا۔
جب صبح ہم لوگ جاگے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے گارڈن میں جا کر دیکھا تو وہاں پر وہ بکرا نہیں تھا۔ پھر ہم لوگوں نے فوراً سے اس عامل کو بلایا۔ جب وہ عامل ہم لوگوں کے گھر آیا تو اس نے آ کر یہ کہا کہ اس جن نے اس بکرے کی بلی لے لی ہے اور اب وہ آپ کی بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی بچپن کی، جو ہم لوگوں کی اپنی زندگی میں یہ واقعہ ہوا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ سنی آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، شام کے ٹائم کبھی بھی گارڈن میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ شام کے ٹائم جنات آزاد ہوتے ہیں۔ جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے تو جنات اللہ کے حکم سے آسمان سے نیچے اتارے جاتے ہیں۔ پھر جو گارڈن ہوتے ہیں وہاں پر جو پھول پودے اور یہ درخت ہوتے ہیں ان پر ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو جب شام کے ٹائم کوئی بھی اس طرح سے گارڈن میں جاتا ہے، پارک میں جاتا ہے، تو بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ہم لوگوں کے کزن ہیں ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ ایک قصبے میں رہتے تھے، نہ تو وہ پراپر گاؤں تھا اور نہ ہی پراپر شہر تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے، جہاں پر ہم لوگوں کا گھر تھا، ہم لوگوں کے گھر میں ایک بہت بڑا بیری کا درخت بھی ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی تھیں تو ان کا ایک ڈربہ سا بھی بنایا ہوا تھا۔ روز صبح ہم لوگ جیسے ہی ان کا ڈربہ کھولتے تھے تو ساری مرغیاں باہر آ جاتی تھیں اور پھر وہ دانہ وغیرہ کھانے باہر صحن میں اور گھر کے باہر نکل جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کی تقریباً 10-11 مرغیاں تھیں۔ جیسے ہی ڈربہ کھولا تو ان میں سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک مرغی مسنگ ہے۔ جب ہم لوگوں نے ڈربے میں دیکھا تو وہاں پر مری ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ نہ تو یہ بیمار تھی، پھر یہ ایک دم سے کیسے مر گئی۔ اب یہ مسلسل کام شروع ہو گیا۔ تقریباً ہر روز ہم لوگوں کی ایک مرغی مری ہوئی ہوتی تھی۔ ہم لوگ اپنا وہم دور کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ رات کو پہرا دیں گے کہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے یہ مرغیاں مر رہی ہیں، ایسا کون سا جانور آتا ہے جو ان کو اس طرح سے نقصان دیتا ہے۔ ہم لوگ رات کے ٹائم پہرے پر بیٹھ کے ہم لوگوں نے دیکھا جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، اس بیری کے درخت کی جو جڑ تھی وہاں سے ایک کالے رنگ کا سانپ نکلا۔ وہ سانپ کافی زیادہ بڑا تھا۔ وہ سانپ ان مرغیوں کے ڈربے میں گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ وہاں سے نکل کر دوبارہ اسی درخت کی جڑ میں چلا گیا۔ ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو مرغیاں ہم لوگوں کی مر رہی ہیں وہ یہ سانپ مار رہا ہے۔ اگلے دن ہم لوگ ایک سپیرے کو بلا کر لائے۔ اس سپیرے نے جب وہاں پر آ کر بین بجایا تو وہ جو سانپ تھا اس درخت کی جڑ سے باہر آ گیا۔ اب وہ جو سپیرا تھا اس سانپ کو پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ اسی علاقے میں وہ سپیرا بھی رہتا تھا۔ ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کہ اب ہم لوگوں کی مرغیوں کو مارنے والا سانپ یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن اسی شام میرے کزن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کے جسم میں بہت زیادہ درد شروع ہو گیا۔ ایک دم سے اس کی حالت عجیب سی ہونے لگ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ کبھی وہ کہتا تھا میرے سر میں درد ہو رہی ہے، کبھی وہ کہتا تھا میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے، کبھی وہ کہتا تھا میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ بہت سخت اس کو بخار بھی ہو گیا۔ تقریباً ایک دن گزر گیا۔ اسی رات ان لوگوں کو درخت کے پاس سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں بھی آنے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس درخت کے پاس کبھی کوئی غصے کے ساتھ گھراتا ہے اور کبھی کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی سسکیاں لے کر وہاں پر رو رہا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے ہم لوگوں کے گھر میں یہ کیا معاملات شروع ہو گئے۔ جیسے ہی سب گھر والوں نے کسی کے رونے کی آواز سنی تو اٹھ کر دیکھا کہ باہر کون رو رہا ہے۔ بظاہر تو درخت کے پاس کوئی نظر نہیں آیا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے درخت کے پیچھے کوئی کالے رنگ کا سایہ ہے جو کبھی درخت کے چاروں طرف گھومتا ہے اور کبھی اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے اور دوبارہ اس درخت کے پاس کوئی نہیں گیا۔ اگلے دن گھر والوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگوں کو کسی عامل کو بلانا چاہیے۔ تو جیسے ہی گھر والے ایک عامل صاحب کو لے کر آئے، ان کو ساری بات بتائی، تو وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے جب وہاں پر پڑھائی کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس درخت میں ایک جن کا بسیرا تھا۔ وہ جو جن تھا یہاں پر سانپ کے روپ میں رہتا تھا۔ آپ کے بیٹے نے اس کو دیکھ لیا تھا اور سپیرے کو بلا کر یہاں سے اس کو نکال دیا، جس کی وجہ سے وہ جو
جن ہے اب اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے، جو اس کو بخار اور اس کی یہ جو حالت ہے، کیونکہ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ کسی طرح سے کوئی صدقہ وغیرہ کریں کہ وہ چیز ٹل جائے۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، وہ کبھی ٹھیک ہو جاتا تھا، کبھی بہت زیادہ بیمار ہو جاتا تھا، کبھی اس کو ڈراؤنے خواب آتے تھے، کبھی کوئی ڈراؤنے چہرے نظر آتے تھے۔ پھر بہت عرصہ اس نے دم درود کروایا، بہت جگہ سے تعویذ لیے، تب جا کر وہ کچھ ٹھیک ہوا، لیکن مکمل پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکا تھا۔ یہ میرے کزن تھے جن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنرز، اکثر میں نے آپ لوگوں سے ایسی باتیں پہلے بھی کی ہیں کہ اگر آپ لوگ کہیں پر بھی کالے رنگ کا سانپ دیکھیں یا اس طرح سے کوئی چیز دیکھیں جو آپ وہاں پر اس ٹائم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کو پہلے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم جنات ہو یا اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ 3 دفعہ اس سے پوچھتے ہیں یہ۔ اگر وہ 3 دفعہ پوچھنے پر وہ جانور یا وہ جو بھی حشرات ہو وہاں سے چلے جائیں، اٹس مین کہ وہ جن نہیں ہے۔ اگر وہ چلے جائیں تو اٹس مین وہ جن ہے، اور اگر وہ نہ جائے تو وہ پھر وہ نارمل جیسے جانور ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ اگر ان کو کسی روپ میں مار دیا جائے جنات کو، یعنی اگر ان لوگوں نے روپ بدلا ہو تو ان کو مار دیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں، اور پھر انسان کو بھی بعض اوقات نقصان دیتے ہیں۔ ان سے ریلیٹڈ پھر ان کے خاندان کے جو باقی جنات ہوتے ہیں پھر وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمر شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ عمر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میری اور میرے دوست کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 7 ساڑھے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا ایک دوست رہتا تھا جس طرف میانی صاحب قبرستان ہے، تو ہم لوگ اپنے دوست کی طرف جا رہے تھے، ہم 2 دوست تھے، اسی سے ملنے جا رہے تھے۔ اب وہ جو اس کا گھر تھا اس قبرستان کو ایک سائڈ سے کراس کر کے جاتے تھے تب اس کا گھر آتا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کے گھر کی طرف جانے لگے، تقریباً رات 8 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ تقریباً 2.5-3 سال کا ہوگا، وہ بچہ قبرستان میں اکیلا جا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو ہم لوگوں نے بائک کھڑا کر لیا اور یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے جیسے یہاں پر آبادی ہے، لوگوں کے گھر ہیں، تو کسی کا بچہ نہ ہو اور وہ غلطی سے قبرستان میں جا رہا ہو، اسے کوئی چیز نقصان نہ دے دے۔ تو ہم لوگوں نے بائک کھڑا کیا۔ جیسے ہم لوگوں نے بائک کھڑا کیا، ہم لوگوں کے دیکھتے دیکھتے وہ بچہ قبرستان کے اندر چلا گیا۔ ہم لوگ اس بچے کے پیچھے قبرستان میں گئے، 2 دوست تھے ہم لوگ۔ جیسے ہم لوگ قبرستان میں گئے تو وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا، حیرت انگیز طور پر وہ کافی زیادہ قبروں کو کراس کر چکا تھا اور قبروں کے درمیان میں چلتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دم سے ہم لوگ اس کو روک رہے تھے، بلا رہے تھے، لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اور زیادہ تیز قدموں کے ساتھ جیسے بھاگنے لگ گیا اور بالکل قبرستان کے درمیان میں چلا گیا۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بچہ ہم لوگوں کی آواز بھی سن رہا ہے اور پھر بھی اتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ وہاں پر اندھیرا بھی تھا اور کچھ روشنی بھی تھی۔ ہم لوگوں کو بڑے ہو کر چلتے ہوئے تھوڑا سا پرابلم فیل ہو رہا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ آرام سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگے، ہم لوگوں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لی کہ اس کو دیکھ سکیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا وہ جو بچہ تھا وہاں پر ایک قبر تھی، وہ جیسے ماربل کی قبر بنائی ہوتی ہے، اس کی ایک دیوار تھی، اس کے پیچھے وہ بچہ چلا گیا۔ ہم لوگ اب اس کو دیکھنے لگے اور اس کو آوازیں دے رہے تھے کہ تم کون ہو، ادھر باہر آؤ۔ اس بچے نے ہم لوگوں کو اس قبر کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس طرح سے اسپارک کر رہی تھیں جیسے بلی کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ ہم لوگوں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی، ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے اور میرا دوست کہتا ہے کہ یہ بچہ نہیں، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے اور ایک دم سے اس نے اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی جو ہنسی کی آواز تھی وہ کسی بچے کی طرح نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا شخص ہنس رہا ہے۔ ہم لوگ واپس جیسے پلٹے بھاگے تو ایک دم سے میرے دوست نے چیخنا شروع کر دیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا پاؤں کسی چیز نے پکڑ لیا ہے۔ ہم لوگوں نے جب ٹارچ سے دیکھا تو وہی بچہ، اس کا چہرہ اتنا زیادہ ڈراؤنا تھا، اس نے اس کا پاؤں پکڑا ہوا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس نے اپنا پاؤں جیسے ہی اس کو زور سے مارا اور وہ بالکل ایسے پیچھے ہٹ کے گرا اور غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت
بہت زیادہ طاقت کے ساتھ اس کو اٹھایا اور گھسیٹ کر اس کو باہر لے کر آیا۔ اس کا پاؤں بالکل ہل ہی نہیں رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پاؤں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ ہم لوگ فوراً سے دوست کا گھر پاس ہی تھا، وہاں پر گئے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کا پاؤں جو تھا، جہاں سے اس کو یہ فیل ہوا تھا کہ اس چیز نے اس کا پاؤں پکڑا ہے، وہاں پر بہت زیادہ بلو کلر کے نشان بن گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو باقاعدہ کوئی چیز لگی ہے۔ بہت درد ہو رہا تھا اس سے، وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ہم نے ساری بات اس کو بتائی تو وہ یہ کہتا تھا کہ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا کچھ حصہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، اور رات کے ٹائم لوگوں کو یہاں پر جنات نظر آتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہم لوگ اس کے پاس بیٹھے، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی، وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو اس نے یہ کہا کہ اس نے باقاعدہ چیک کیا سارا، کوئی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی اس کے اوپر چوٹ لگی ہوئی تھی، نہ ہی کوئی اس طرح سے سویلنگ تھی جس کی وجہ سے اس کو کوئی درد ہو رہا ہوتا یا کسی چیز نے کاٹا ہوتا۔ ڈاکٹر نے اس کو پین کلر دے دی، اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ پھر ہم لوگ، اب رات کافی ہو گئی تھی، اگلے دن دوبارہ میں اس کی طرف گیا، اسے بہت سا بخار بھی تھا اور اس کا پاؤں بہت زیادہ اس جگہ سے بلیک ہو چکا تھا۔ پھر ہم لوگ ایک عامل صاحب تھے، وہ دم وغیرہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس گئے، ان کو جا کے ساری بات بتائی۔ جب انہوں نے اس کا پاؤں دیکھا، انہوں نے کوئی پانی دم کر کے اس کے پاؤں کے اوپر وہ پانی پھینکا اور یہ کہا کہ وہ جن تھا، وہ جو بچہ تھا وہ عام بچہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ تم لوگوں نے اس کو دیکھ لیا اور باقاعدہ اس کے پیچھے گئے، اس وجہ سے اس نے تم لوگوں کے اوپر وار کیا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ تعویذ دیے اور یہ کہا کہ بکرے کا سر لے کر اسی قبرستان میں پھینکنا ہوگا، تب وہ تم لوگوں کی جان چھوڑے گا اور اس کا پاؤں تب ٹھیک ہوگا۔ پھر انہوں نے اس کو تعویذ دیے، ہم لوگ مارکیٹ گئے، وہاں سے ہم لوگوں نے بکرے کا سر لیا، اس کا باقاعدہ صدقہ دیا، پھر اسی قبرستان کے باہر سے کھڑے ہو کر ہم نے اندر پھینکا اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ جیسے ہم لوگوں نے وہ بکرے کا سر پھینکا، باقاعدہ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کو کسی چیز نے کیچ کیا ہے۔ ہم لوگ واپس آئے، اس کے کچھ دن کے بعد مسلسل وہ جا کر دم کرواتا رہا، پھر اس کا پاؤں ٹھیک ہوا، اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ پاؤں جب نیچے رکھتا تھا تو اس کو اتنا پین ہوتا تھا کہ وہ چیخیں مارنے لگ جاتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمر آپ کا۔ لسنرز، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو جنات کے ایسے حملوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی، آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کی سٹوریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری سٹوریز کو لائک کیا کریں۔ اتنے سارے ویوز آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن لائک بہت کم ہوتے ہیں۔ اب میں نے آپ لوگوں کو ہر سٹوری پر ٹارگٹ دینا ہے کہ آپ لوگ جتنے ویو کرتے ہیں اتنا ہی اس کو لائک بھی کیا کریں۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں، میری سسٹر کا چینل ہے، ہارر سٹوری چینل ہے، میرے ولاگ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کو بھی وزٹ کریں۔ کل اس پر انشاءاللہ میں ولاگ ضرور پوسٹ کروں گی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔